مشہور اسلامک اسکالرز اور عظیم شخصیتوں کے انٹرویوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عارف نشریات آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ عدد سے افضل ہے اور وہ ساری قتال سے ریلیٹڈ آیات یہاں فٹ کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رائے سے تفسیر کر رہے ہیں، اور رائے سے تفسیر کرنا اپنے ٹھکانے کو جہنم بنانا ہے۔ اور جھوٹی حدیث کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت وعید ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور مستقل صبح سے شام تک کہ جس بستی میں گشت ہوگا اس بستی میں عذاب نہیں ہوگا۔ اچھا، اس طرح کی حدیثیں بہت ساری ہیں، میرے پاس سوالات آتے رہتے ہیں اس تعلق سے، میں نے ویڈیوز بھی بہت ساری بنا کر ڈالی ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں یہ سارے بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں، تو ان سارے بگاڑ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ پھر وہیں پر آتا ہوں لوٹ کر، میں تبلیغی جماعت کا مخالف نہیں ہوں، نہ کوئی عالم تبلیغی جماعت کا مخالف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ صرف یہ سمجھ کے کریں کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ترتیب قائم کی تھی جس کو مفتی ظفر علی خان صاحب کہتے ہیں، لوگوں کے سدھارنے کے لیے، کہ بھائی اس ترتیب سے جڑ کر لوگوں میں سدھار پیدا ہو سکتا ہے، ان کو دین موٹی موٹی دین کی باتیں موٹی موٹی دین کی باتیں ہم سکھا سکتے ہیں اس تحریک کے ذریعے سے، اس ترتیب کے ذریعے سے۔ بس یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کو صحابہ کی زندگی سے جوڑیں گے، نبیوں والا کام کہیں گے، تو پھر یہ کہیں نہ کہیں دین میں تحریف ہوگی اور دین میں زیادتی ہوگی، جس سے کیا ہے بگاڑ پیدا ہوگا اور کبھی بھی اصلاح نہیں ہوگی۔ اچھا جی مفتی صاحب، ایک اور بات، کہاں تک اس بات کے اندر حقیقت ہے میں تو نہیں جانتا، لیکن پھر بھی پوچھنے کا بالکل حق بنتا ہے میرا، اور عوام کے سامنے بھی یہ بات پیش ہونا چاہیے۔ بہت گہری بات ہے۔ میں نے جہاں تک سنا ہے، اور میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے اوپر حملے ہوئے ہیں کئی بار، اور جب آپ کے اوپر حملے کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو تبلیغ کے کچھ ساتھیوں کی، تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کی جو اہلیاں تھیں، ان کی جو اہلیاں ہیں، ان کی جو عورتیں ہیں، ان کے ذریعے سے انہوں نے آپ کے گھر پر حملہ کروایا۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ واقعی میں حقیقت بات یا صرف آپ کی طرف سے بات ان کو ذلیل کرنے کے لیے پیش کی گئی ہے؟ نہیں، دیکھیے 7 مئی 2022 پچھلے سال، اس میں تبلیغ کے علاوہ بھی لوگ تھے جو ایمانداری ہے، اور لیکن اس میں زیادہ تر جو پانی بھرا تھا اور پم مارا تھا وہ تبلیغ کے ہی لوگ تھے۔ اس میں الگ لوگ کون تھے؟ ہاں، الگ لوگ مطلب جن کا تبلیغ سے کوئی خاص تعلق نہیں، لیکن ان کو ورغلایا گیا تھا میرے خلاف، اور کہ بھئی یہ امام اچھے نہیں ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ دین کے بارے میں ایسا کہتے ہیں، مولانا صاحب کے بارے میں ایسا کہتے ہیں، قرآن، بس اس طرح کی باتیں، مطلب وہ پروپیگنڈا پھیلایا انہی لوگوں نے تھا۔ لیکن وہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے 7 مئی 2017 کو ظہر کی نماز میں آ کر، تقریباً 150 لوگ تھے، پوری کھجوری میں تقریباً 22-23 مسجدیں، پورے بڑی آبادی ہے یہاں، سب سے اکٹھا ہو کر لوگ آئے تھے، ہمارے مقتدی نہیں تھے، الگ الگ جگہوں سے پلاننگ کے تحت یہاں آئے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مطلب ہم ان کو ہٹا کر اپنا کوئی دوسرا امام رکھیں گے، اور اگر میں نیچے نماز پڑھانے کے لیے جاتا تو مار پیٹ اور بدتمیزی کرنے کا ان کا ارادہ تھا۔ لیکن لاسٹ مومنٹ پہ ہماری کمیٹی نے، ہمارے چاہنے والوں نے یہ فیصلہ لیا کہ نہیں، آپ نیچے نہ آئیں، اور اگر نیچے آئیں گے تو یہ کچھ مطلب معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ظہر کی نماز میں اتنا بڑا مجمع تھا جیسا کہ جمعے کی نماز میں مجمع ہوتا ہے، پوری مسجد، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی مسجد کافی بڑی مسجد ہے، تقریباً نیچے 300-400 لوگ آ جاتے ہیں، تو پوری مسجد بھری ہوئی تھی، اور پلاننگ یہ تھی مار پیٹ کرنے کی، بدتمیزی کرنے کی، مسجد سے ہٹانے کی، نکالنے کی۔ تو لیکن مجھے پہلے سے تھوڑا سا علم ہو گیا، تو ہمارے جو چاہنے والے تھے، نوجوان تھے، کمیٹی کے لوگ تھے، سب نے، محلے کے اچھے لوگ تھے، انہوں نے سپورٹ کیا، اور خیر وہ اپنے اس مقصد میں، پلاننگ میں کامیاب نہیں ہو پائے، اور بہت کوشش کری کسی طریقے میں نیچے آؤں، مجھے فون کیا گیا، مجھے بلایا گیا، کنڈی بجائی گئی کہ آپ نیچے آؤ، نیچے آؤ، لوگوں سے کہا گیا ان کو بلواؤ، کہ کسی طریقے میں نیچے پہنچ جاؤں، تو پھر ایک دم سے بھیڑ امڑ پڑے گی اور مار پیٹ کرے گی، بدتمیزی کرے گی، تو جب ان کی بے عزتی ہو جائے گی خود ہی مسجد چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو اس میں سارا معاملہ جماعت والوں کا ہی تھا، البتہ اس میں کچھ لوگ دیگر لوگ بھی شامل ہو گئے تھے، لیکن وہ ساری پلاننگ، سارا معاملہ جماعت والوں نے ہی انجام دیا تھا۔ وہ جماعت کا وہ گروپ تھا جو مولانا سعد سے ریلیٹڈ ہے، وہ گروپ تھا، شورا والے یہاں پر ہے ہی نہیں، بہت کم تعداد ہے، اور ان کا مطلب وہ خیر ابھی فی الحال ان کے اندر نرمی ہے، جہاں تک میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ مطلب علماء کی اس درجے مخالفت نہیں کرتے ہیں جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا جان لیوا حملہ تھا، اگر میں نیچے پہنچ جاتا، ظاہر سی بات ہے 150 لوگ حملہ کریں گے تو کیا ہوگا، اس میں انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن میں نیچے نہیں گیا، پولیس بھی آ گئی، بہت سارے مطلب 3-4 گھنٹے تک وہ لوگ بیٹھے رہے کہ نیچے بلاؤ مفتی صاحب کو، نیچے بلاؤ مفتی صاحب کو، لیکن ہمارے جو کمیٹی کے لوگ تھے، محلے کے لوگ تھے، ذمہ دار تھے، انہوں نے مجھے نیچے نہیں بلایا کہ آپ اوپر رہیے، ہم ان کو جھیلیں گے۔ خیر نوجوان لڑکے تھے، ان کو دھیرے دھیرے مسجد سے باہر نکالا، مسجد کو لاک کر دیا، یہ معاملہ یہاں سے ٹل گیا۔ اس کے بعد جمعے کی نماز 14 مئی میں بھی اسی طرح کا معاملہ میرے ساتھ پیش آیا، اور اس میں بھی مطلب جمعے کی نماز نہیں ہونے دی، اور وہاں پر بھی اس طرح کا مطلب 150-200 لوگ اکٹھے ہو کر مطلب
بار بار دھمکی دی گئی کہ آپ مسجد سے ہٹ جائیں، نکل جائیں، نہیں تو ہم ماریں گے، پیٹیں گے، ہاتھ پیر توڑ دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کو جو کرنا کرو، میں مسجد سے استعفیٰ نہیں دوں گا، کیونکہ میرا جرم کچھ نہیں ہے. کیونکہ صرف مقصد، حالانکہ اس میں کچھ ویسے لوگ تھے جو تبلیغی نہیں تھے، بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن وہ بہکائے ہوئے تھے، تبلیغی لوگوں کے ذریعے سے ہی بہکائے گئے تھے، ان کا تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ اپنے طور پر شامل ہو گئے تھے. کیونکہ ہمارا ایک ہندوستانی مزاج ہے، بہتی ہوئی گنگا میں سب ہاتھ دھونے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح کا معاملہ بن گیا تھا. اس کے بعد یہ 14 مئی کا معاملہ انسیڈنٹ ہو گیا، 7 مئی 14 مئی. اس کے بعد 19 مئی کو آپ نے ابھی گیٹ کی آپ ویڈیو بنا لینا، جس آفس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا گیٹ گلنڈر سے کٹا ہوا، میں نے اس کو ابھی درست نہیں کروایا اسی وجہ سے، تاکہ کیونکہ کچھ لوگوں کے خلاف نامزد مقدمہ درج ہے. اچھا. ہاں، جن لوگوں نے، ہاں، ابھی اس کو آپ لے لینا، اس کو ویڈیو میں ڈال دینا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. ایسا نہیں کہ وہ کوئی بات یہ بکواس ہے، یہ یقینی بات ہے. ہاں، بالکل حقیقت سے مبنی. جب آپ ویڈیو دیکھیں، پورا گیٹ گلنڈر سے کٹر سے کاٹا گیا. تو 19 مئی کو مغرب کی نماز کے بعد، مغرب سے پہلے مجھے فون آتا ہے کہ جی ایسے ایسے باقاعدہ طریقے سے پلاننگ کے تحت کہ یہ مغرب بعد آئیں گے اور مار پیٹ کریں گے، بدتمیزی کریں گے، اور آپ کو آپ کی فیملی کو باہر نکال دیں گے، اور سب توڑ پھوڑ کریں گے اور قبضہ لے لیں گے اس پر. اس طرح کی پلاننگ تھی. تو خیر، جب مجھے پلاننگ کا پتہ لگا تو میں، جو سیلم پور چھیتر کے DCP صاحب ہیں، میں وہاں چلا گیا. کئی تھانوں کے مالک ہوتے ہیں، سنجے سین صاحب اس وقت یہاں تھے DCP، ان سے تعلقات تھے ہمارے. میں وہاں چلا گیا اور میں نے ان کو جا کے ساری سچویشن بتائی کہ جیسے ایسے ہونے والا ہے. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے جی ایسا ہی ہے. اتنے میں یہاں اٹیک شروع ہوا. میری وائف تنے تنہا تھی. آپ دیکھیے ان کا سخت دلی دیکھیے. اور اس میں کچھ عورتیں تھیں. ساری عورتیں تبلیغ سے ریلیٹڈ نہیں تھی، جو بات ہے ایمانداری کی. ہم اس میں کچھ ایسے تھے جو تبلیغی احباب کی بیویاں تھیں، کچھ اکا دکا. باقی کچھ اور عورتیں تھیں، ایکسٹرا عورتیں تھیں، جن کو وہی لوگ لے کر آئے تھے، تبلیغ کے ساتھ ہی لے کر آئے تھے. اور اس میں 1-2 ہجڑے بھی تھے. وہ تھے 2 گیٹ ہیں. آپ چونکہ یہاں آئے ہوئے ہیں، ایک گیٹ آفس کا، ایک گیٹ ادھر سے جہاں لیڈیز انٹری کرتی. میری رہائش ہے، مسجد سے بالکل ٹچ ہے یہ. تو اس گیٹ کی طرف جدھر سے لیڈیز انٹری کرتی ہیں عورتیں تھیں. اس گیٹ کی طرف، آفس کے گیٹ کی طرف مرد تھے. اور باقاعدہ ان کی CCTV فوٹیج میرے پاس آج بھی موجود ہے، کیونکہ ہمارا مقدمہ چل رہا ہے ان سے. تو وہ لوگ باقاعدہ ماشاءاللہ داڑھی والے اور لمبی تسبیح جن کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی. میری بیوی نے ان سے کہا بھائی خدا کے واسطے رحم کرو، میں حمل سے ہوں. وہ اس وقت پریگننٹ تھی، 6 مہینے کی، 6 منتھ کی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے واسطے رحم کرو اور چلے جاؤ، میرے شوہر گھر پہ نہیں ہے، بعد میں آنا. لیکن ان لوگوں نے کوئی نہیں سنی، اور گالم گلوچ، بدتمیزی، یہ وہ. مجھے بھی گالی، میری اہلیہ کو گالی، ادھر عورتیں گالی بک رہی ہیں، ادھر مرد الٹا سیدھا بول رہے ہیں. اور کہ آپ گیٹ کھولو، گیٹ کھولو. میری اہلیہ نے رو کے فون کیا، تو میں نے DCP کو کال سنوائی. تو DCP نے SHO کھجوری کو وائرلیس کیا اور یہ کہا فوراً رحمانی مسجد پہ پولیس فورس بھیجو اور ایسے وہاں معاملہ جا کے حل کرو. تو اتنے میں ان لوگوں نے گلنڈر کاٹ دیا. گلنڈر سے جب میری وائف نے گیٹ نہیں کھولا تو توڑنے کی کوشش کری، کیونکہ گیٹ کافی ہیوی ہے. تو پھر کٹر باقاعدہ لے کر آیا، اس کا تار لگایا، کٹر سے پورا گیٹ کاٹ دیا، اور گیٹ کاٹ کے گھر میں داخل ہونے کا پورا انہوں نے پریاس کیا. گھر میں داخل ہو گئے. اتنے میں خیر جب کاٹ کے گھر میں داخل ہی ہوئے تھے، اور کیونکہ میں تو یہاں موجود نہیں تھا، تو فوراً پولیس آ گئی. بڑھیا اللہ. ہاں، اور پولیس نے اس میں سے ایک بندے کو جو گلنڈر چلا رہا تھا اس کو پکڑ لیا. پورا گیٹ کٹ چکا تھا اور اس کو پولیس نے پکڑ لیا. جیسے ہی پولیس آئی سارے لوگ بھاگ گئے. ایک بندہ پکڑا گیا اور اس میں پھر پولیس نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن کافی جد و جہد میں نے کری. 19 مئی 2022 کا انسیڈنٹ ہے، اور اس دن میری بیوی کی مرتے مرتے جان بچی ہے، کیونکہ وہ اتنی پریشرائز ہو گئی تھی، پریگننٹ تھی اور اکیلی عورت ذات، اور 50-60 مرد اور عورتیں اکٹھے ہو کر آئیں، ہائے اللہ کریں اور شور مچائیں اور گالیاں بکیں. تو بتائیے کیا حالت ہوگی. ایک مرد گھبرا سکتا ہے. اور جب گلنڈر سے گیٹ کٹ رہا تھا، چنگاری پورے آفس میں، چنگاری آگ ہی آگ اٹھ رہی تھی. تو یہاں بیٹھے ہوئے پیچھے وہ مطلب بالکل بے ہوش ہو گئی، یوں بیٹھ گئی. اس نے کہا کہ چلو اب جو ہوگا اللہ مالک ہے. وہ بالکل مایوس ہو کے بیٹھ گئی. لیکن اتنے میں خیر پولیس آئی، پولیس پکڑ کر لے گئی، اور اس کے بعد انہوں نے مقدمہ میرا درج نہیں کیا. 10 جولائی کو، یعنی 3 مہینے بعد، بڑی لمبی جد و جہد اور کوششوں کے بعد، جو ان میں مین لوگ تھے اس کام کو انجام دینے والے، ان پر نامزد FIR اور نامزد مقدمہ درج کروایا میں نے، جس کی چارج شیٹ ابھی فائل نہیں ہوئی ہے جی. لیکن انشاءاللہ بہت جلد اس کی چارج شیٹ فائل ہوگی اور ان سے معاملہ ہوگا. خیر دیکھیے، میرا مقصد ان کو کوئی ٹارچر کرنا نہیں، نہ ان کو سزا دلانا. پھر بھی میرا دل ان کی طرف سے نرم ہے. میرے مسلمان بھائی ہیں وہ. میں حتی المقدور یہ کوشش کرتی کہ 19 مئی کو یہ معاملہ ہوا ہے، 10 جولائی کو FIR رجسٹر ہوئی ہے. اس درمیان میں نے کوشش کری مصالحت کی، بات چیت کی، کہ بھائی آپ بٹھاؤ. میں آج پھر کہہ رہا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ اگر میری باتیں غلط ہیں، آپ 20 مولوی لاؤ میرے سامنے بٹھاؤ. دلیل کا جواب دلیل لاٹھی نہیں ہے، علم کا جواب علم ہے، لٹھ نہیں ہے. میں نے علمی انداز میں مولانا صاحب کے تعلق سے
یا تبلیغی جماعت کے تعلق سے کوئی بات کہی تو آپ مجھے لٹ چلاؤ گے؟ آپ میری علم کا جواب علم سے دیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس علم ہے ہی نہیں, لٹ ہے آپ کے پاس, آپ کا گالیاں ہیں. بھائی علمی اعتبار سے کسی بھی مولوی, دیکھیے مولانا سعد ہوں یا امام ابو حنیفہ ہوں, کوئی بھی عالم ہو, اگر علمی اعتبار سے کسی کی بات غلط ہے تو ہم اس کو رد کر سکتے ہیں, یہ مجھے پورا رائٹ ہے بحیثیت عالم ہونے کی. اس کا میں ایگزامپل دوں گا. لیکن ان کے وہاں کیا ہے, مولانا سعد گویا کہ نبی ہیں, معصوم عن الخطا ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. تو میں نے اگر مولانا سعد کے تعلق سے یا تبلیغی جماعت میں جو خامیاں ان کے تعلق سے کوئی بات کہی ہے تو علمی انداز میں کہہ رہا ہوں نا, دلیل دے رہا ہوں. آپ کے پاس بھی مولوی ہیں, بقول آپ کے سینکڑوں عالم جڑے ہوئے ہیں, لاکھوں عالم جڑے ہیں, وہ لاکھوں عالم کہاں ہیں؟ میرے سامنے بٹھائی. اکبر ہاشمی جیسے لوگ ہیں ان کے پاس, سوائے گالیوں کے کچھ نہیں ان کے پاس. اس نے میری ویڈیو پر کمنٹس کر کے گالیاں بکی مجھے کہ یہ تو کھاتا ہے, یہ تو یوں ہے, فلانا ہے, ڈمکا ہے, پلا ہے, اس طرح کی بےہودہ گفتگو کری. کہ کسی بھی, دیکھیے میری تقریباً 40 ویڈیوز ہیں تبلیغی جماعت سے ریلیٹڈ, ہر ٹاپک کو میں نے اٹھایا ہے, ہر منکر کو اٹھایا ہے. آج تک کسی بھی ویڈیو کا علمی جواب نہیں آیا, اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک نہیں آئے گا. یہ میں چیلنج کر رہا ہوں, علمی جواب نہیں آئے گا, کیونکہ میری جو بات ہے وہ قرآن حدیث کے دائرے میں ہے, دائرے شریعت کے اندر ہے. ہاں گالیاں تو مجھے خوب آتی ہیں, یوٹیوب پہ کمنٹس آتے ہیں, مجھے لالچ بھی دیا جاتا ہے کہ جی آپ اپنی زبان بند کر لو, ہم بتائیے کتنا پیسہ چاہیے. تو میں نے ان سے کہا بھائی گولی مار دو, بس یہ علاج ہے, لیکن زبان میری پیسے سے بند نہیں ہو سکتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کوئی بات کہہ رہا ہوں تو علمی انداز میں آپ میری بات رد کریں, اختیار ہے. میرے سامنے آپ 20 عالم کو بٹھائیے, 50 عالم کو بٹھائیے, اگر وہ مجھے غلط ثابت کر دیں گے تو میں رجوع کر لوں گا اپنے قول سے. حضرت دیکھیے دقت کیا ہے, اندھی تقلید انسان کو گمراہی تک لے جاتی ہے. یہ تقلید جو ہے نا, اندھی تقلید. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین اور فقہا کے بہت سارے فتوے ایسے ہیں جنہوں نے بعد میں انہوں نے اپنے فتووں سے رجوع کیا ہے. ایک ایگزامپل دے دوں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے, میری بھی اپنی مصروفیت ہے, آپ کو بھی نکلنا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ نے ایک موقع پر فتوا دیا فارسی میں قرات جائز ہے, یعنی کہ اگر کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہو اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نہ پڑھ کے بلکہ اس کا فارسی میں ٹرانسلیشن پڑھ دے, جیسے کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے, تو وہ اس کو آپ یوں سمجھا سکتا ہوں, کوئی بندہ یوں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, جو رحمان ہے, جو رحیم ہے, جو روز جزا کا مالک ہے, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. وہ خالی ترجمہ پڑھ دے, نماز ہو جائے گی اس کی, اور جو صورت ملا ہے وہ صورت کا ترجمہ پڑھ دے. تو امام ابو حنیفہ نے فتویٰ یہ دیا کہ اگر کوئی بندہ قرآن کے ورڈ نہ پڑھ کے اس کا ٹرانسلیشن فارسی میں پڑھ دے تو اس کی نماز ہو جائے گی. ان کے شاگردوں نے جو ان کے سامنے پلے بڑے تھے انہوں نے کہا حضرت آپ کا فتویٰ غلط ہے, ایسا نہیں ہے, آپ کی بات غلط ہے. انہوں نے دلیل دی, تو جب استاد جی کو دلیل دی تو استاد جی نے اپنی اس غلطی کو مانا اور یہ کہا کہ نہیں تمہاری بات زیادہ مضبوط ہے اور میں اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں. جب امام ابو حنیفہ کی بات غلط ہو سکتی ہے, ان سے غلطی ہو سکتی ہے, تو مولانا سعد سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اب اچھا, مولانا سعد کے تعلق سے میں نے کوئی ٹپڑی نہیں کری, میں نے صرف دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نقل کیا ہے, مطلب میں ناقل ہوں. دارالعلوم دیوبند کا وہ فتویٰ میں نے پڑھ کر سنایا اپنے ممبر سے بھی اور ایک ویڈیو کے اندر بھی, تو میں نے تو کوئی جرم نہیں کر دیا. اگر آپ کو لڑنا ہے, لڑ لے کر جانا تو دارالعلوم پر چڑھائی کر دیجیے, آپ دارالعلوم سے بات کیجیے. اچھا دارالعلوم بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا, دارالعلوم قرآن حدیث کی روشنی میں کوئی بات کہتا ہے. مولانا سعد صاحب کی بہت ساری تقاریر, بہت ساری باتیں وہ تھیں جو قرآن حدیث کے خلاف تھی, اور آج بھی ایسی بہت ساری باتیں وہ کرتے رہتے ہیں گاہے بگاہے. تو علماء کرام ان کی ان باتوں پر نکیر کرتے ہیں, یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے. علمی انداز سے کسی کی بات کو رد کرنا یہ گستاخی نہیں ہے. نعوذ باللہ, میں مولانا سعد کا مخالف نہیں ہوں یا مولانا سعد کی میں گستاخی کر رہا ہوں, لیکن یہ میرا رائٹ ہے کہ میں علمی انداز میں ان کی بات کو رد کر سکتا ہوں. جس طریقے سے امام ابو حنیفہ کی بات کو ان کے شاگرد جو ان کے سامنے پلے بڑے تھے, جن کو بلکہ امام ابو یوسف کو تو اپنے خرچے پر انہوں نے پڑھایا, اس کے باوجود ان کی بات کو رد کر سکتے ہیں علمی انداز میں, اور امام ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا تم میرے مخالف ہو. تو کیا اگر مولانا سعد کی بات کو میں رد کر رہا ہوں کس دلیل کے ساتھ, یا دارالعلوم رد کر رہا ہے, تو کیا دارالعلوم یا میں مولانا سعد کا مخالف ہوں؟ مولانا سعد ان غلط باتوں کو کہنا چھوڑ دیں, وہ تو ہمارے بڑے ہیں, ہم ان کا استقبال کریں گے. لیکن اگر کوئی بات قرآن حدیث کے خلاف وہ کہیں گے تو ہم بار بار ان کی بات کا رد کریں گے. اگر میری بات غلط ہو تو آپ بھی رد کر سکتے ہیں میری بات کو, لیکن علم کا جواب علم ہے, نہ کہ گالی ہے. اچھا جی مفتی صاحب, میرا آخری سوال ہے, بس یہ بہت اہم سوال ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے مفتی مولانا سعد صاحب کے اوپر بہت سارے فتوے دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور بنوری ٹاؤن کی طرف سے بھی ابھی چند دن پہلے گشت وقت کے تعلق سے جو انہوں نے ایک بیان ڈالا تھا, اس کے تعلق سے بھی بنوری ٹاؤن نے بھی ان کے اوپر اعتراض جتایا, اور یہ بولا کہ ان کے بیان سننے پر اعتراض جتایا کہ ان کا بیان نہیں سن سکتے. اور کشمیر کے علماء نے بھی تحریر دی ہے دارالعلوم کو, اور ایم پی کے علماء نے, مدھیہ پردیش کے علماء نے بھی تحریر دی ہے, اور تبلیغ کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے اپنی باتوں سے رجوع کر لیا ہے اور دارالعلوم نے اپنی سائڈ سے اس فتوے کو ہٹا لیا. ان تمام باتوں کی کیا حقیقت ہے؟
देखिए मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा, बार बार मैं कहता हूँ, तबलीगी जमात के अंदर जो सबसे बड़ी खामी है, झूठ को इतना फैलाओ कि लोग सच समझने लगे। जो एडोल्फ हिटलर था ना, उसने झूठ को इतनी ढिठाई से बोलो कि लोग सच समझने लगे। जब इनसे कहा जाए, पहले तो मतलब ऐसे बन जाएंगे जैसे दूध पीते बच्चे। आपको दारुल का फतवा मांगा सकते हैं, फतवा नहीं, कोई फतवा तो नहीं आया सर। जब आप दिखाओ, अच्छा हाँ वो तो रुजू कर लिया था, जब फतवा दिखा दो मैं, वो तो रुजू कर लिया था। या तो ये वाली बात कहेंगे, ये कहेंगे कि दारुल ने वो फतवा अपनी वेबसाइट से हटा दिया है, या तो फतवे का ही इनकार करेंगे, या यूं कह देंगे रुजू कर लिया था, ये हटा दिया। इस तरह की बातें करते हैं। दारुल देवबंद ने जो फतवा दिया था, हालांकि दारुल पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बनाया गया कि दारुल अपने उस फतवे से रुजू करे, बहुत बड़ा प्रेशर बनाया गया कि उस फतवे को अपनी वेबसाइट से हटा दे या दारुल रुजू कर ले। ऐसा नहीं है। दारुल का कहना यह है कि भाई हमारा वो फतवा सिर्फ मौलाना साद के लिए नहीं है। वो बातें जो मौलाना साद ने करी हैं, अगर मुफ्ती यूनुस भी करेगा तो मुफ्ती यूनुस भी गुमराह कहलाएगा। अगर कोई और आलिम करेगा तो दारुल का वो फतवा अगरचे नामजद है मौलाना साद को लेकर के, वो बातें अभी तक मौलाना साद ने ही करी हैं। अगर वो बातें कल को जो बातें उसमें कोड की गई हैं, मतलब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर और दीन की तशरीह को लेकर बहुत सारी चीज़ें, उसमें कैमरे वाला मोबाइल रखना हराम है, और जो उलमा कैमरे वाले मोबाइल के जवाज़ का फतवा देते हैं उलमा सू हैं, इस तरह की बातें उसमें दारुल ने कोड करके फिर फतवा दिया है कि मौलाना साद साहब की जो एक नया फ़िरक़ा बना रहे हैं, और फ़िरक़े ज़ाल्ला की शक्ल इख्तियार कर रहा है फ़िरक़ा। तो देखिए, ऐसा बंदा जिसकी बातें गुमराह कुन हो, मेरा अपना नज़रिया भी है कि मौलाना साद साहब की तकरीर नहीं सुननी चाहिए। जैसा कि अल्लामा बन्नौरी टाउन ने फतवा दिया, दारुल के फतवे से भी बात नज़र आती है कि उनकी बातें नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बातें अवाम सही और गलत में तमीज़ नहीं कर पाएगी। इसी वजह से किसी भी आलिम की गलत बातों पर फतवा दिया जाता है। अगर मौलाना साद साहब उन बातों से परहेज़ कर लें, गलत बातों से, तो ठीक है, उनके बयान सुनो। लेकिन जब वो क्या करते हैं, आज एक बात कह दी, फिर 2-4 महीने बाद फिर कोई नई बात छोड़ देते हैं, हर मर्तबा कोई ना कोई नया शोशा छोड़ देते हैं वो। तो इस तरीके की बात है। दारुल का वो फतवा कल भी था, आज भी है, और जब तक उन बातों से मुकम्मल परहेज़ नहीं करेंगे उस वक्त तक वो फतवा दारुल का कायम रहेगा। उन गलत बातों से परहेज़ कर लें, वो फतवा ऑटोमेटिक दारुल अपनी वेबसाइट से हटाए ना हटाए, वो खुद ब खुद हट जाएगा, क्योंकि आप मकसद ये इन गलत बातों से परहेज़ करना। और मैं कहता हूँ वो गलत बातें अगर मैं भी इख्तियार कर लूँगा, वो गलत बात तो मैं भी गुमराह कहलाऊँगा। तो इसलिए दारुल का वो फतवा आज भी मौजूद है। दारुल ने 2016 में वो फतवा दिया था, और उस वक्त तक मौजूद रहेगा जब तक कि वो बातें मौलाना साद साहब अपनी तकरीरों से, अपने बयानों से हटा ना दें। तो मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी सारी बातें मेरे सामने रखी, और ये सारी बातों से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। शुरू में जब मैं आपके सामने आया था तो मेरे जहन के अंदर ये बात थी कि जो बातें आप मुझे बताएंगे, हो सकता है आवाम उन पर यकीन ना करे, लेकिन जिस तरीके से आपने प्रूफ के साथ बातें करी है, सबूत के साथ बातें करी है, आपने अपने गेट को भी बताया, मैं देख रहा हूँ इस गेट को, और आपने जो पूरी हिस्ट्री बयान करी है, इसको देखकर ये लगता है ये बड़े जालिम लोग हैं। अगर ये आपके साथ किया है तो ये बड़े जालिम लोग हैं। और आपने अपनी अहलिया का जो वाक़या बताया, उसको सुनकर तो फौरी तौर पर मेरी आंखों में भी आंसू आने को थे, लेकिन नहीं आए। बस दिल के अंदर बड़ा दर्द आया कि ये इस तरीके की हरकत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजने का मकसद, भेजने को अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भेजा जुल्म सितम को ख़त्म करने के लिए और अमन इंसाफ कायम करने के लिए। तो अल्लाह के रसूल ने भी किस तरीके से सहाबा इकराम के साथ मिलकर अमन इंसाफ को कायम किया। लेकिन आज वही लोग जो अल्लाह रसूल को मानते हैं, इस तरीके का जुल्म, इस तरीके की हरकत, तो हमारे दिल तो अंदर से दहल उठे। और क्योंकि हमने भी मदरसों के अंदर तालीम हासिल की है, हमने भी तबलीग के काम को देखा है, लेकिन ऐसा काम नहीं देखा। लेकिन आप जो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी कोशिश को कबूल फरमाए। और आप बहुत खौफ के माहौल के अंदर हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं डर रहे। किस तरीके से आपके ऊपर प्रेशर है और भरोसा नहीं, आप बाहर निकल जाओ कुछ भी हो जाए, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। लेकिन आपने जो आज बातें बयान की है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये बातें मंजर आम पर जाए और लोगों के सामने ये हकीकत पेश की जाए, और लोगों को पता लगे कि एक तबका ऐसा है जो उम्मत में बिगाड़ का काम कर रहा है, ना कि सुधार का काम कर रहा है। तो आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी सारी बातें बताई। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। और ख़ास तौर से आपसे गुजारिश है, हज के मौके पर आप मुझ जैसे नाचीज़ के लिए भी दुआ करें, और तबलीगी जमात के ताल्लुक़ से भी दुआ करें, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और ख़ास तौर से हमारे जो मुसलमान जेलों में, उनके लिए भी दुआ करें। हर फ़र्द को याद रखें, अल्लाह ताला आपके सफ़र को आसान करे। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ वापस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक बात मैं और कहना चाहूँगा आखिर में, जी नाज़रीन को पैगाम भी देना है। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने ये कहा, कभी आपकी बीवी का वाक़या सुनकर आपकी आंखों में आंसू, मैं आपको बताऊं उस वक्त जो सिचुएशन थी, मैं उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। जी मेरी 50-60 लोग गाली बक रहे हों, गेट तोड़ रहे हों, गेट पीट रहे हो, गिलेंडर से गेट काट रहे हों, वो औरत यूँ कह रही है, अल्लाह तुम्हें अल्लाह का वास्ता और खुदा के वास्ते यहाँ से चले जाओ, और मैं हमल से हूँ, मैं पेट से हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, मेरे शौहर घर पे नहीं है,
اور تمہیں اللہ کا یہ الفاظ، تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، تم اللہ کے کیا جواب دو گے؟ ہنس رہے ہیں، ٹھٹھے مار رہے ہیں وہ لوگ جو دیندار اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. اور جب رو کر میری بیوی نے فون کیا، وہ کال میں نے ڈی سی پی کو سنائی، وہ بھی مطلب دنگ رہ گیا، مطلب اس کا دل بھی دہل گیا کہ بتاؤ کہ نہیں ایک مسلمان کے لیے اتنا سخت ہوتا ہے. یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں، جو دین کا ڈنکا بجاتے ہیں کہ جب ہم دیندار ہیں، ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں، صحابہ والا کام کر رہے ہیں، وہ اتنے سخت دل. اختلاف مجھ سے تھا نا، میں نے کوئی بات کہی تھی، لیکن میری بیوی تک حملہ کرنے کا کیا معاملہ تھا. یہ سوچئے مطلب وہ جو عمل تھا، اگر میں بار بار نوٹ کرتا ہوں تو مجھے اندر سے بہت غصہ آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ امر کوئی غیر مسلم بھی نہیں کر سکتا. یعنی غیر مسلم کے دل کو بھی رحم آ جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے اس بندے سے میری لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی بیوی سے مجھے کیا مطلب، اس کے بچوں سے مجھے کیا مطلب. تو اس طریقے کا انہوں نے معاملہ پیش کیا کہ ایک غیر مسلم جو ڈی سی پی تھے ان کو بھی بڑا ترس آیا اور غصہ بھی آیا کہ بتاؤ ایسا کر رہے ہیں، مطلب ایک عورت ذات پر حملہ کر رہے ہیں. اور یہ کتنی غلط بات مانی جاتی ہے کہ آپ کسی عورت پر حملہ کریں، کسی عورت کو آپ ستائیں، جبکہ پتہ ہے کہ میں یہاں موجود نہیں ہوں. تو صرف کیا یہ تو اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ بھائی ان تبلیغی بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے مزاج کو سدھاریں. اگر آپ اسی ڈگر پہ چلتے رہے تو میں آج آپ کے توسط سے بات کہنا چاہتا ہوں، ایک وقت آئے گا ایسا اگر انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کری، حالانکہ فرقہ بن چکا ہے، باقاعدہ طور پر اعلانیہ دارالعلوم بھی ایک وقت اعلان کرے گا کہ یہ جو طبقہ ہے مولانا سعد کو فالو کرنے والا طبقہ جو ہے یہ گمراہ ہے، ایک زال فرقہ ہے، گمراہ فرقہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور علماء بھی اس بات کا اعلان کریں گے، اور ہو سکتا ہے مسجدوں کے اندر داخل ہونے پر بھی پابندی لگ جائے اگر انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کری. تو اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ بھائی آپ اپنی اصلاح کریں، دین کا کام صحیح نہج پر کریں، صحیح طریقے پر کریں، نہیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ. اور علماء سے کہنا چاہوں گا کہ بھائی اپنی ذمہ داری نبھائیں، ان کے منکرپن کو ٹوکیں، نہیں تو یہ بہت بڑا طبقہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے اور گمراہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور تمام ناظرین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ، جزاک اللہ. اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئی، کفریت طاقتوں کا فیاض جام کر گئی.